یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا اے لوگو ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک وجود سے بنایا، پھر اسے ایک نفس سے ان کا جوڑا بنایا۔ تو یہ جو جوڑ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ زوج کسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انسانی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ انسان اکیلا مکمل نہیں ہے۔ عورت خود ہی بچہ پیدا کر سکتی ہے جبکہ مذکر کے ساتھ ملاپ نہ ہو، یا مرد خود ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ عورت کے ساتھ ملاپ نہ ہو۔ تو ایک دوسرے کے بغیر ان کے وجود مکمل، جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، اللہ نے انہیں پیر کی جوتی نہیں بنایا۔ بعض لوگ بیویوں کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی ملک فتح ہوا ہے تو ہم غلام لے کے آئے ہیں، آپ نے نکاح کی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اسے حق دیں، اللہ نے اسے زوج قرار دیا آپ کا۔ یاد رکھیں زوج جو ہے یہ خامند اور بیوی دونوں کے لیے بولا جا سکتا کیونکہ اس کا معنی جوڑ ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑ بنایا، مرد اور عورت بنایا۔ ایک دوسرے کا وجود بھی مکمل ہوتا ہے اور دوسرا ایک دوسرے کے لیے یہ راحت اور تسکین کا باعث بھی ہے۔ اور یہ جو جوڑ ہے یہ جوڑ قیامت کے دن بھی کام آنے والا ہے۔ کتنے خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خاوندوں کی وجہ سے بخشی جائیں گی۔ اور جنت میں جا کر یہ جو جوڑ ہے میاں اور بیوی کا یہ پھر وہاں قائم ہوگا، خاوند بھی بخشا گیا، بیوی بھی بخشی گئی، جنت میں بھی وہ آپس میں میاں بیوی ہوں گے۔ تو یہ رشتہ جو ہے جنت میں ہماری اولاد چلی بھی جائے وہ اپنے اپنے مقامات پہ ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، وہاں بھی میاں بیوی نہیں اکٹھے رہنا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے یہ وظیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ نابعون کی 9ویں آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یا آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ جی بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند تو آتی ہے لیکن گہری نیند نہیں آتی جو جسم کے لیے فائدہ مند ہو، بس تھوڑی سی آواز پہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو 30ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے، سورہ نابعون کی آیت نمبر 9 ہے، اسے آپ یاد کر لیں۔ 3 لفظ ہیں اس کے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، 3 لفظ ہیں اس کے۔ رات سونے سے پہلے ایک دفعہ وہ آیت پڑھیں جو آیت درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 9، اسے طاق عدد میں پڑھ لیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، پھر بستر پہ لیٹ جائیں تو اس آیت مبارکہ کا مجرب وظیفہ ہے کہ جو اسے اپنا لے، نیند کے جو مسائل ہیں قرآن کی روحانی طاقت کی وجہ سے ان نیند کے مسائل سے نجات مل جاتی ہے۔ انسانی جسم کی جو ضروریات ہیں ان میں سے پرسکون نیند بھی ایک ضرورت ہے، اور نیند اپنے آپ کو پہچاننے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ ہم زیادہ دیر مسلسل جاگ نہیں سکتے۔
اگر میں یہ چاہوں کہ پورا مہینہ میں نے جاگنا ہے، کام کرنا ہے، چونکہ کام بہت زیادہ ہے، نہ مجھے تھکاوٹ ہو نہ مجھے نیند آئے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ چند لوگ ہی بولیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے تو بے شک بتائیں۔ تو ہمیں اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر بنانے والے کی معرفت حاصل ہوگی، جس نے بنایا ہے پھر اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نوم کسے کہتے ہیں؟ النوم قطع الارادہ، ارادے کا ختم ہو جانا۔ جو ہی آدمی نیند کی وادی میں جاتا ہے تو وہ جو ارادہ ہے نا ذہن میں، وہ صلاحیت اس وقت نیند کی حالت میں ختم ہو جاتی۔ علماء اصطلاح نے نوم کی جو تعریفات لکھی ہیں کہ نیند کسے کہتے ہیں، اس میں سے ایک تعریف یہ ہے النوم قطع الارادہ، کہ اس وقت آدمی کو جب نیند میں چلا گیا، کوئی پتہ نہیں میں کہاں لیٹا ہوا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں، نیند میں ہے وہ۔ نیند حواس خمسہ کے معطل ہونے کا نام، لیکن زندگی چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے۔ اس حالت میں یہ جو نیند ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دل بندے کے ارادے سے دھڑک رہا ہے یا اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے؟ نیند تو نام ہے ارادے کا ختم ہو جانا۔ تو بندہ تو سو گیا، جب وہ جاگ رہا تھا اس وقت بھی، اور جب وہ سو گیا اس وقت بھی دل دھڑک رہا ہے، تو اللہ کے امر سے دھڑک رہا ہے، اللہ کے ارادے سے دھڑک رہا ہے۔ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے تم نیند کی حالت میں دنیا سے بے خبر ہوتے ہو، اگر جاگتے ہوئے بھی کبھی یہ حالت آ جائے کہ دنیا کی ہرس نہ ہو تمہارے دل میں، جیسے نیند کی حالت میں نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں جب تم سوئے ہوئے ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر بیداری کے عالم میں بھی دنیا کی ہرس، دنیا پرستی تمہارے دل سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ اپنے قرب ولایت کے دروازے کھول دے گا۔ تو نیند کے حوالے سے بہت سارے تشریحات ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک تشریح میں صوفیانہ طرز سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کے معمولات میں رہا ہے کہ جب کوئی شخص بیعت ہوتا تو پہلا سبق یہ پڑھاتے تھے، اپنی نیند کو ٹھیک کرو۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو زندگی میں بڑا بدلاؤ آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ مرید ہوا بیعت، مرشدوں نے پہلا سبق کیا دیا؟ اپنی نیند ٹھیک کرو۔ مرید حیران ہوا، بیعت تو ہوا تھا، مرشد کہیں گے نماز پڑھو، رزق حلال کھاؤ، سچ بولو، آخرت کی فکر کرو، اس کے لیے بزرگوں کے آستانے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ نیند ٹھیک کرو؟ حضرت اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی نیند ٹھیک کروں؟ حضرت آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت مجدد الفسانی کے، ان کے ملفوظات پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ بیعت ہوتے ہی آپ نے کہا پہلا سبق، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی نیند ٹھیک کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا جیسے مرنا چاہتے ہو نا ویسے سویا کرو۔ چاہتے ہو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، کلمہ پڑھتے ہوئے بستر پہ لیٹا کرو۔ چاہتے ہو درود پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، درود پڑھتے ہوئے بستر پہ لیٹا کرو۔ چاہتے ہو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں تو قرآن پڑھتے ہوئے بستر پہ لیٹا کرو۔ جو آدمی 10 آیتیں پڑھ کے بستر پہ لیٹتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کا نام میرے ذاکرین بندوں میں لکھ لو، غافلوں میں نہ لکھو۔ کتنی آیتیں؟ ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے 10 آیتیں نہیں آتی، آپ سب کو یاد ہیں 10 آیتیں، سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ دونوں پڑھ لیں 10 آیتیں ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ جیسی موت چاہتے ہیں کہ مجھے اس حال میں موت آئے، کیا چاہتے ہیں؟ گانے سنتے ہوئے موت آئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے موت آئے، فضولیات میں موت آئے؟
بعض لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، نیند آ گئی، گانے سن رہے ہیں، نیند آ گئی۔ جیسی موت چاہتے ہیں ویسی نیند بنا لیں۔ اب دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ جب سو کے اٹھتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جیسی آپ موت چاہتے ہیں، میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، جو یہ چاہتے ہیں نا موت آئے تو میں باوضو ہوں، تو باوضو سویا کریں۔ نیند سے پہلے کا جو وقت ہے اس کا موت کے وقت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اسے دلائل توحید میں بیان کی ہے۔ یہ انسانی ٹیشوز کو ریپیئر کرتی ہے۔ کچھ فنکشن ایسے ہیں انسانی وجود میں کہ جب انسان سوتا ہے اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے نیند ضروری ہے جسمانی۔ سونے سے پہلے بندہ تھکا ہوا ہے، سو کے اٹھتا ہے تر و تازہ ہے، تو کس نے اس تھکے ہوئے کو تر و تازہ کر دیا؟ نیند نے۔ تو نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ جسم کا جو سرکل چلتا ہے 24 گھنٹے میں، جسم یہ جو ایک دورہ پورا کر رہا ہے، اس میں نیند کا ایک حصہ رکھا گیا ہے جو تھکے ہوئے اعضاء کو پھر تر و تازہ کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے۔ لفظی معنی تو ہے اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس مصدر ہے لیکن یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں، اسی طرح لباس ملبوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لباس مصدر ہے جس کا معنی پہننا ہے، لیکن جو چیز پہنائی جاتی ہے یہ اس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اب رات کو لباس کیوں قرار دیا؟ لباس پہنے تو سکون آتا ہے، رات بھی سکون لے کے آتی ہے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں نیند کا ذکر ہو چکا ہے، اللہ نے نیند کو آرام دہ بنایا ہے، جسم کو آرام ملتا ہے، تو آگے فرمایا ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، تو لباس آرام دیتا ہے جسم کو۔ دوسرا نقطہ کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جسم کو لباس ڈھانپتا ہے تو رات بھی جسم کو ڈھانپتی ہے۔ مزید آسان کر کے کہوں، لباس جسم کو چھپاتا ہے، تو رات کا جو اندھیرا ہے یہ بھی انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا بھی انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ چند احباب بالخصوص علماء وہ تو تائید فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح جسم ڈھانپتا ہے اس طرح رات بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ باقی لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ دور تو گیا جب لباس جسم ڈھانپتے تھے، اب تو لباس ایسے ہیں کہ لوگ لباس پہن کے بھی ننگے ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے، اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، لیکن لباس کا لفظ آیا ہے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند بنیادی چیزیں جنہیں اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اس نفسا نفسی افراتفری کے دور میں معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز لباس، اگر ہم اپنا لباس ٹھیک کر لیں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، لباس کی سادگی ایمان کی وجہ سے ہے۔ جیسے حدیث ہے نا، حیا ایمان کی وجہ سے ہے، الحیاء من الایمان۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ لباس جو ہے یہ بھی ایمان اور تقوی کا اظہار کر رہا ہے۔ لباس بتاتا ہے اندر کیا چل رہا ہے، لباس بتاتا ہے میرے ذہن میں پروگرام کیا چل رہے ہیں۔ لباس شخصیت کا آئینہ ہے۔ ایک آئینہ وہ ہے جو سامنے رکھیں تو وجود نظر آتا ہے، ایک آئینہ وہ ہے جو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جو عورت ننگے سر بازار میں گھوم رہی ہے، جو عورت باریک لباس پہنتی ہے، لباس بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے تو لباس کے حوالے سے ایک دو فقہی مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آدھے بازوؤں والی شرٹ پہن کے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کراہت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے پورا بدن ڈھانپنا چاہیے۔
اگرچہ فرض جو ہے وہ تو ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت گھٹنوں کے نیچے تک ہے، لیکن کپڑا ہوتے ہوئے ہمارے ہاں یہ جو فیشن بنا لیا گیا ہے کہ اتنے اونچے بازو ہوتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ بازو ننگا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور دوسرا اہم جو ہے وہ مسئلہ کہ اتنا باریک کپڑا نہ پہنے کہ اگر اس پر نظر ڈالیں تو اندر سے جسم جھلکتا ہو۔ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں ایسا لباس پہننے سے شریعت نے منع کیا۔ وہ لباس ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ لباس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ساتر ہونا، جسم کو ڈھانپنا، چھپانا۔ اگر وہ جسم کو چھپا ہی نہیں رہا تو پھر وہ لباس نہیں ہے۔ آپ سورہ آراف کی آیت نمبر 26 پڑھ لیں، آیت نمبر 31 پڑھ لیں، سورہ آراف۔ اس میں لباس کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں لباس کو فیشن بنا کے دنیا داری اور اپنے امیر ہونے کا اظہار بنا دیا گیا، اور جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ میرج حالوں میں جا کے دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں شرم و حیا کا کیا معیار ہے۔ ہم کوئی زندہ ہیں جو اپنی عورتوں کو بے حیائی سے روک نہیں سکتے؟ کیا ہم زندہ ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ زندہ آدمی بول سکتا ہے، پتھر نہیں بولتے۔ بالعموم جو قانون ہے انسان بول سکتا ہے۔ ہم کوئی زندہ ہیں کہ گھر سے عورت ننگے سر نکل رہی ہے، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ شادیوں میں عورتیں اتنا باریک لباس پہن کے چل پھر رہی ہیں کہ بدن چھلک رہے۔ لباس باریک ہو کہ بدن جھلکتا ہو پھر بھی گناہ ہے، اور لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہو پھر بھی ناجائز۔ وہ بھی ساتر نہیں ہے، وہ بھی جسم کو چھپانے والا نہیں ہے۔ لباس ایسا ہو کہ جو جسم کے اعضاء کو نمایاں نہ ہونے دے۔ اگر کوئی پینٹ پہنتا ہے، کیونکہ اسلام نے تو اصول دی ہیں، باقی اس علاقے میں یا موسم کی ضروریات، کسی علاقے میں آدمی ہے پینٹ پہنتا ہے تو اتنی ٹائٹ پینٹ نہ پہنے کہ اس کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں۔ وہ بیگی طرز کی پینٹ پہن سکتا ہے جس سے اعضاء کی ساخت نہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں زیادہ مسائل بھی نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن یہ مسئلہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا تھا، چونکہ میں نے بہت زیادہ اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لباس اتنا باریک پہنا ہوا ہے کہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اتنا باریک لباس وہ خریدتے ہیں۔ آپ کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں نا کپڑا خریدنے، تو کیا خیال ہے یہ جو کپڑا بیچنے والے ہیں یہ سارے مفتی ہوتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑا مردوں کے لیے درست ہے یا نہیں ہے، عورتوں کے لیے درست؟ انہیں پتہ ہوتا ہے؟ انہیں تو نہیں پتہ، وہ تو کمپنی نے جو بنا دیا انہوں نے تو بیچنا ہے۔ اور عام آدمی بھی جا کے بس کپڑا جی باریک بڑا ہے، گرمیوں میں بڑا اچھا رہے گا، بھی اس کپڑے کے اندر کوئی ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، آپ باریک کپڑا خرید لیں گے۔ ہمارے بزرگ تو کھدر پہنتے رہے۔ لباس خریدتے ہوئے آج کے درس قرآن پاک کا یہ پیغام یاد رکھیں، دکاندار سے بھی جا کے کہیں بھی کپڑا او دینا ہے جدے نال میں نماز پڑھ سکا۔ اور علماء سے بھی، اپنے ائمہ مساجد سے، علماء سے بھی پوچھ لیں کہ اس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ اس طرح کے لباس بعض لوگ پہنتے ہیں کہ وہ جو فرض حصہ ڈھانپنا ہے وہ بھی چھلک رہا ہوتا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایسے خاموشی سے آپ سن رہے ہیں کہ جیسا آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل موضوع ہے، ویسے سوشل میڈیا نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ اب ہم حلال حرام کی زیادہ فکر نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں؟ آپ لوگ جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں آپ تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن جو عمومی حالت ہے نا لوگوں کی، اس کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب لوگ حلال حرام کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے آج تک مفتی صاحب سے پوچھا ہے، علامہ زمان جلالی صاحب سے یا افزار رسول صاحب سے بھی ہمیں بتائیں میرج ہال بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرج ہال کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟
اب حلال حرام ہمارا اتنا مسئلہ ہی نہیں، ہم تو جیسے زمانہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرج ہال بنانا، یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ میرج ہال بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سوال تو اس کے ذہن میں ہی آئے گا نا جسے حلال حرام کی فکر ہو۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں ہم حلال حرام کی فکر نہیں کرتے۔ اور میں نے سوال اٹھایا تو جواب بھی آپ کے سامنے دیتا چلوں، میرج ہال بنانا جائز ہے، ان کی کمائی بھی حلال ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہاں شریعت کا کوئی حکم نہ توڑا جائے۔ اگر وہاں شریعت کے حکم توڑے جا رہے ہیں تو پھر جو شریعت کے حکم توڑ رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں، جو سہولت کاری دے رہے ہیں وہ بھی گناہگار۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، میں نہیں آگے کہہ سکتا کہ ہمارے ہاں موجودہ دور میں جو میرج ہال کی کمائی ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اصول دے رہا ہوں کہ میرج ہال بنانا جائز ہے، کمائی جائز ہے، اگر وہاں شریعت کے حکم نہ توڑے جائیں۔ اور اگر وہاں شریعت کے حکم توڑے جا رہے ہیں، شریعت کو معمولی سمجھ کے بیان، معمولی دکھایا جا رہا ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، شریعت کے حکم توڑے جا رہے ہیں، تو پھر میرج ہال میں جو شریعت توڑ رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں، جو ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں وہ بھی۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے ساری میرج ہال والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کسی مفتی صاحب کو بھی میرا فتویٰ سنا دے، ان سے تائید یا تردید کروا لے، اور میرج ہال والوں کو بھی بے شک سنا دے۔ اگر ہم نے میرج ہالوں کی اصلاح کی ہوتی تو معاشرے میں آج اتنی برائیاں نہ ہوتی، اور ہم اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اصلاح مشکل سے مشکل تر ہو رہی۔ ابھی تو سوشل میڈیا نے جو خرابیاں پھیلائی ہیں نا وہ بہت تھوڑی ہیں، آئندہ جو کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، میٹاورس، اے آئی، ان کو کبھی آپ تحقیق کر کے دیکھیں کہ یہ کیا بلائیں ہیں جو آئندہ آ رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ آئندہ آ رہی ہے، اور میں اس پاکیزہ محفل میں بیان نہیں کر سکتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کیا سہولتیں میسر ہیں جو آئندہ سوشل میڈیا دے رہا ہے، یا میٹاورس کیا ہے، اس کی کیا کیا قباحتیں ہوں گی، یہ آپ گوگل پہ خود ریسرچ کر سکتے۔ پچھلے دور میں موبائل نے جو تباہیاں مچائی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، آئندہ جو وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں، یوں کہہ لیں اب تک تو انہوں نے صرف انسانوں کا ذہن کنٹرول کی ہے، اب انہوں نے دجالیت کو اس میں ڈالنا ہے۔ اب تک انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن کنٹرول کر لیے ہیں، اب انہوں نے دجالیت کو اس میں ڈالنا ہے، جس میں سے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، میٹاورس، اے آئی، یہ صرف دو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آئندہ دور میں آ رہی ہیں۔ آئیں آج درس قرآن پاک میں یہ ارادہ کریں کہ ہم مولا علی شیر خدا کے نوکر ہیں، ہم خالد بن ولید کے نوکر ہیں، ہم پیکر استقامت و عظیمت حضرت صدیق اکبر کے نوکر ہیں۔ فتنے جتنے بھی بڑے اٹھیں ہم ان سے ڈر کے گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، خود بھی ان فتنوں سے بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے۔ میں ان الفاظ پر ہی آج اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ 10 آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کی ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں یہ جو پہلی سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے کی سورہ نابعون، اس کی تکمیل ہوگی۔ ہر درس میں زیادہ سے زیادہ ایک سورت یا 2 درسوں میں ایک سورت جو ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، رجوع اللہ کرنے، معافی مانگنے کا وقت ہے۔ جن حالات سے اس وقت پاکستانی قوم گزر رہی، کوئی پتہ نہیں، کسی ایک کے توبہ کرنے سے یا دعا کرنے سے اللہ پوری قوم پہ کرم فرما دے۔
اس لیے آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں کہ ایک میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب دعا کریں، توبہ کریں، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دیں کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ویسے یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ نا امید نہ ہو، اس بات پر یقین کامل رکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان مستقبل میں عالم اسلام کے اندر ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا۔ اللہ اسی طرح اپنی قدرتیں ظاہر کرتا ہے۔ لوگ کہتے تھے ملک بنے گا نہیں، ملک بن گیا، پھر یہ ملک ایٹمی طاقت بھی بن گیا، تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ملک ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا۔ ہمیں صرف اپنے آپ میں وہ استعداد پیدا کرنا ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد